بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، ایک دور تھا کہ جب لوگ اتنے آسودہ زندگی تو نہیں گزارتے تھے، یعنی بنیادی چیزیں ان کے پاس نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن ان کی زبان پر ایک کلمہ ضرور ہوا کرتا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یعنی خاص طور پہ جب آپ کسی دیہات میں جائیں اور وہاں پہ کسی بندے سے پوچھیں جناب کیا حال ہے، تو وہ کہتا تھا اللہ دی خیر، یعنی کہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جو ہمارے پاس سہولتیں آتی چلی گئیں، ہم سے شکر چھوٹ گیا، شکوے زیادہ پیدا ہو گئے۔ ہم لوگوں نے اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چھوڑ دیا، اور یہی ہماری وہ ناکامی ہے جس نے بے صبری کی شکل اختیار کر لی، جو ہمیں ہمہ وقت بے سکون و بے قرار رکھتی ہے۔ لیکن سامعین محترم، جب کبھی ہم یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہوا ہے، اور ایک ایک چیز پہ اگر ہم غور و فکر کریں، اس کا شمار کریں، تو یقین کریں کہ شاید ہم کبھی بھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ یہ دسمبر کی بات ہے کہ ایک عزیز کی عیادت کے لیے مجھے CMH جو کہ ملٹری ہاسپٹل ہے وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ چونکہ سردی کا موسم تھا، ہر مریض کے بیڈ کے ساتھ ایک ہیٹر جل رہا تھا اور ساتھ میں اس نے کمبل اوڑھا ہوا تھا، جبکہ ان کے درمیان میں ایک صاحب ایسے تھے جنہوں نے پنکھا چلایا ہوا تھا اور کمبل بھی اتارا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ جو ہیں ان کے کٹے ہوئے تھے بازوؤں تک، اور سینے پہ بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ تو میں ان کے پاس گیا اور انہیں پوچھا کہ جناب یہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیونکہ تازہ پٹیاں بتا رہی تھی کہ واقعہ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پہلا جو ان کے منہ سے کلمہ نکلا وہ یہ تھا کہ جی میں ساری عمر سجدے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہوں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حیرت ہوئی کہ دونوں بازو قلم ہو چکے ہوئے ہیں، سینے کے اوپر بھی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ساری عمر اللہ کی ذات کا سجدے میں پڑھ کے شکر ادا کرتا رہوں تو اب بھی کم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ شکر والی بات جو ہے یہ بھولی بسری بات ہو چکی ہے۔ بہرحال میں نے انہیں کہا جناب آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، تو انہوں نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح سے بتایا۔ کہنے لگے کہ میں اپنے سسرال میں اپنے بچوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، اور سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ سامعین محترم، یہ وہ دور ہے کہ جب یہ کیبل سسٹم نہیں تھا، ایک اکلوتا PTV ہوا کرتا تھا، تو اس کی نشریات دیکھنے کے لیے چھت کے اوپر ایک انٹینا لگایا جاتا تھا۔ صاحب کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے جو ٹیلی ویژن کی نشریات ہیں، جو اس کی تصویر تھی وہ کچھ دھندلانا شروع ہو گئی، لہریں آنا شروع ہو گئیں۔ تو کہنے لگے کہ جو میری خوش دامن تھی وہ کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ انٹینا ہل گیا ہے، میں اسے درست کر کے آتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے احتراماً کہا کہ نہیں، آپ بیٹھے ہیں میں جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں چھت پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ انٹینا بلندی پہ ہے اور کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس کے ساتھ اس کی ڈائریکشن، اس کی سمت درست کی جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک لوہے کا جو پانی والا پائپ ہے وہ پڑا ہوا ہے، میں نے اسے اٹھایا، لیکن میں اس بات کو بھول گیا کہ گھر کے بالکل قریب سے 11,000 kV کی برقی رو اور گزر رہی ہے، اس کی جو تاریں ہیں وہ گزر رہی ہیں۔
کہتے ہیں جیسے ہی میں نے پائپ کو بلند کیا 11,000 kV نے اپنی مقناطیسیت سے اس پائپ کو اپنے طرف کھینچ لیا. پائپ تاروں کے ساتھ ٹچ ہونا تھا کہ کہتے ہیں کہ میرے بازوؤں کا جو گوشت ہے وہ پگھل پگھل کر گرنا شروع ہو گیا. پائپ سینے سے لگا تو اس کی بھی یہی کیفیت ہو گئی. کہتے ہیں اتنے میں مجھے خیال آیا کہ ایسے موقع پہ درود پاک پڑھنا چاہیے. کہتے ہیں میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو مجھے آسمان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا. کہتے ہیں کہ کلمے کا نظرانہ تھا کہ ایک دم سے مجھے جھٹکا لگا اور میں گر گیا. غالباً برقی رو جو ہے منقطع ہو گئی. اب وہ کس طرح سے ہوئی، میرے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ منقطع ہو گئی. میں گر گیا. دیر تک نیچے نہ پہنچنے کی وجہ سے جب اہل خانہ اوپر آئے میری کنڈیشن دیکھی تو وہ فوری طور پر مجھے CMH لے آئے. کہتے ہیں کہ CMH میں مجھے لایا گیا. ڈاکٹرز نے بڑی کوشش کی کہ اگر دونوں میں سے ایک ہاتھ بچ سکتا تو اسے بچا لیں، لیکن چونکہ میرے بازو جو تھے وہ خالی پنجر رہ گیا تھا، سارا گوشت جو ہے وہ موم کی طرح پگھل چکا تھا، لہٰذا ڈاکٹرز نے میرے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کونیوں کے قریب سے کاٹ دیا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی مجھے CMH میں جب میں آ گیا تو اب مجھے جلن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مجھے پنکھا لگانا پڑتا ہے اور میرے جو ساتھی ہیں وہ بیزار بھی ہوتے ہیں، لیکن میری مجبوری ہے. اب ان کا پہلا جملہ کہ میں اللہ کا ساری عمر سجدے میں پڑھ کے شکر ادا کرتا رہوں، یہ ابھی بھی ایک میرے لیے معمہ تھا کہ اب شکر کس بات پہ آپ شکر کرنا اس کا کر رہے ہیں. تو ان کے قریب ہی ان کے بیڈ کے پاس ایک بچہ اور بچی جو کہ بالترتیب 4 سال اور 6 سال کی عمر کے ہوں گے کھیل رہے تھے. تو کہنے لگے جی کہ میرے بچے جو ہیں یہ دونوں بیٹی اور بیٹا جو میرے بچے ہیں اب یہ یتیم نہیں کہلائیں گے، مجھے حکومت کی طرف سے پیسے مل جائیں گے، میں کوئی جنرل سٹور بنا لوں گا تو ایک جو گھر کا نظام ہے وہ چلتا رہے گا. تو اس لیے میں اپنے رب کا ساری عمر سجدے میں پڑھ کے شکر بھی ادا کروں تو یہ کم ہے. سامعین محترم، میں ان کی اس بات سے بڑا متاثر ہوا. ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی قیمتی چیزیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود جو کلمہ شکر ہے وہ اپنی زبان پر نہیں لاتے. جب تک ہم اپنی زبان سے یا دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار، اس کا شکر نہیں کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر ہمیں وہ نعمتیں دینا کم کر دیتا ہے. آج ہمارے پاس بے شمار نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی ایک تشنگی، ایک خلش، ایک ہوس جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے، جو ہمیں یہ سوچنے ہی نہیں دیتی کہ اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہوا ہے کیا تو نے اس کا بھی کبھی شکر ادا کیا ہے. سامعین محترم، اگر ہم ان باتوں پہ غور کریں تو یقین کریں کہ کلمہ شکر ہماری زبان سے اور دل سے جاری ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے.